دوستو، ایک بار کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بات کی تو آپ نے فرمایا، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کی بات نہیں کی جاتی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتی تھیں، اے اللہ، دنیا میں جو حصہ میرے لیے طے کیا ہے اسے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور آخرت میں جو حصہ میرے لیے ہے اسے اپنے دوستوں کو دے دے، میرے لیے تو بس تو ہی کافی ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص جنت کی نعمتوں کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے شخص، کب تک اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کھوئے رہو گے؟ اللہ تجھ پر رحم کرے، پہلے اسے دیکھو جو پناہ دینے والا ہے، پھر پناہ کو دیکھو۔ وہ آدمی ان کی بات نہیں سمجھا اور بولا، اے پاگل عورت، یہاں سے چلی جا۔ تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاگل میں نہیں، پاگل تو وہ ہے جو میری بات نہیں سمجھا۔ اے غریب، وہ جنت بھی ایک قید جیسی ہے جس میں اللہ کا قریب ہونا نہ ہو، اور جسے اللہ کا قریب ہونا نصیب ہو اس کے لیے دوزخ بھی باغ جیسی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کو جنت پانے کی کتنی چاہت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے مجھے پناہ دینے والے اللہ کی چاہت ہے، پھر پناہ گاہ کی، مطلب میرا دل جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت بنانے والے اللہ کی طرف ہے۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اداس رہتی تھی، ان کی آنکھوں میں اکثر آنسو ہوتے تھے۔ جب دوزخ کا ذکر ہوتا تو ڈر سے بہت دیر تک بے ہوش رہتی تھیں۔ کفن ہمیشہ سامنے رکھا کرتی تھیں اور ان کی سجدے کی جگہ آنسوؤں سے گیلی رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور آپ بہت زیادہ روتی رہتی تھیں۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں جہنم کا ذکر تھا۔ اسے سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ کسی نے پوچھا، آپ کو اپنے کس عمل کی قبولیت کی امید ہے؟ فرمایا، مجھے تو خوف ہے کہ میرے اعمال میرے منہ پر نہ مار دیے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عموماً گریہ وزاری کرتی رہتی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں یہ سوچ کر خوف زدہ ہوں کہ کہیں نزا کے وقت یہ نہ فرما دیا جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 مہمان آئے اور اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، انہی سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی تھی۔ اتنے میں ایک بھکاری نے آواز لگائی تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں بھکاری کو دے دیں۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز نوکرانی گرم گرم روٹیاں لے کر آئی اور کہا، یہ میری مالکن نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے روٹیوں کی گنتی کی، وہ 18 تھیں، اس لیے آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہی کنیز 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی۔ اس بار آپ نے روٹیاں قبول کیں اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اس واقعے سے مہمان بھی حیران تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے روٹیاں کیوں واپس کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں جو میں نے بھکاری کو دے دیں اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ جب کنیز 18 روٹیاں لائی تو مجھے لگا کہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ 20 روٹیاں لے کر آئی تو یہ پوری تھیں، اس لیے میں نے انہیں رکھ لیا۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پرانے بورے کی چٹائی پر بیٹھی ہیں، ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی پی رہی ہیں اور تکیے کی جگہ اینٹ رکھی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، اے رابعہ، میرے کچھ امیر دوست ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آپ کی مدد کے لیے کہہ دوں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مالک، کیا ہمیں، تمہیں اور ان امیر لوگوں کو روزی دینے والی ایک ہی اللہ کی ذات نہیں ہے؟ کیا اللہ نے غریبوں کو معاذ اللہ فراموش کر دیا ہے اور صرف امیروں کو یاد رکھا ہے؟ پھر فرمایا، جب اللہ ہر کسی کی ضرورتوں کو جانتا ہے تو ہمیں اسے یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی مرضی پر خوش رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنگی دیکھ کر کہا، اے ام امرو، میں آپ کی حالت دیکھ کر دکھی ہوں۔ اگر آپ اپنے ایک امیر پڑوسی کے پاس جائیں تو وہ آپ کی مدد کرنا اپنے لیے سمان سمجھے گا اور آپ کو ایسے حال میں نہ رہنے دے گا۔
حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سفیان، تم نے میری حالت میں کیا کمی دیکھی؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام ایسی عزت ہے جس میں کوئی بے عزتی نہیں، یہ ایسی دولت ہے جس میں کوئی کمی نہیں، یہ ایسا لگاؤ اور محبت ہے جس میں کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کی قسم، میں دنیا کے اصلی مالک اللہ سے بھی دنیا مانگتے ہوئے حیا کرتی ہوں، تو کسی ایسے سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں؟ یہ حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور کہتے رہے، میں نے ایسا بہترین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضرت ریاح القیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آپ کو 40 دینار دیے اور کہا، انہیں اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لیجیے۔ یہ سن کر آپ رونے لگیں، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بھی دنیا مانگتے شرماتی ہوں، جبکہ وہی اس کا اصلی مالک ہے، پھر میں اس شخص سے کیسے لے سکتی ہوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے؟ کسی نے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پرانے کپڑے پہنے دیکھ کر کہا، بہت لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر آپ کو سب سے قیمتی کپڑے دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دنیا کا اصلی مالک تو اللہ ہے، اور دنیا والوں کو ہر چیز قرض کے طور پر دی گئی ہے۔ جس انسان کے پاس سب کچھ قرض کے طور پر ہو، اس سے کچھ مانگنا افسوس کی وجہ بن سکتا ہے۔ حضرت عبد الواحد عامری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھیں۔ میں اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا حال جاننے کے لیے گئے۔ حال چال پوچھنے کے بعد حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک سچے دوست کے لیے ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے دوست کی مرضی کے خلاف کچھ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو تو بتائیے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جیسے سمجھدار شخص نے یہ سوال کیا۔ بصرہ میں کھجوریں آسانی سے ملتی ہیں اور مجھے 12 سال سے کھجور کھانے کا من ہے، لیکن میں نے کبھی کھجور نہیں چکھی، کیونکہ ایک بندے کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، ایک بار حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر اینٹ گر گئی اور خون بہنے لگا، لیکن آپ نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کو درد نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اینٹ کا گرنا اللہ پاک کے ارادے سے ہوا اور اس کا ارادہ میری طرف تھا، اس خیال نے مجھے درد کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دیوار سے چمٹ گئیں اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، میرا کیا رتبہ ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور دعا مانگو، بے شک وہ پریشان حال کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتی، میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے بہت زیادہ ہیں، اگر توبہ کے ذریعے میرے گناہ نیکیاں بن گئے تو میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بڑھ جائیں گی۔ ایک روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے کہا، میں ہرگز حرام رزق نہیں کھاؤں گی۔ والد صاحب نے فرمایا، اگر حرام کے سوا کچھ نہ ملے تو؟ کہا، آخرت میں عذاب برداشت کرنے سے دنیا میں بھوک برداشت کر لینا بہتر ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی نوکرانی نے کھانا بنانا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ پیاز نہیں ہے۔ اس نے پڑوس سے پیاز مانگنے کی اجازت مانگی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اچانک ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز لے کر آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شیطانی چال سمجھ کر پیاز کا استعمال نہیں کیا اور بنا سالن کے ہی روٹی کھا لی۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قمیص کو سلنے کے لیے چراغ کی روشنی کا استعمال کیا۔ اس کے بعد کافی وقت تک انہیں دل میں عبادت کا سکون اور لذت محسوس نہیں ہوئی۔ بعد میں جب انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس قمیص کو پھاڑ دیا اور پھر سے دل میں سکون اور عبادت کا مزہ پا لیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، بصرہ میں ایک شخص کو زنا کی سزا میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے قریب سے گزر ہوا تو فرمایا، یہی وہ زبان ہے جس سے تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے؟
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یہ سن کر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو حیا نہیں آتی؟ اس کی رضا مانگتے ہیں جس سے آپ خود راضی نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے معافی چاہی۔ وہیں موجود ایک شخص نے پوچھا، بندہ کب اللہ پاک سے راضی کہلاتا ہے؟ فرمایا، جب مصیبت پر اتنا ہی خوش ہو جتنا نعمت پر خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص نے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال۔ فرمایا 30 سال میں تم نے کبھی صحت مندی کے شکرانے کی پٹی تو باندھی نہیں، ایک دن کے لیے درد آیا تو شکایت کی پٹی باندھ لی۔ ایک شخص نے کہا، ہائے غم۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا، جھوٹ مت بولو، کہو ہائے کچھ غم، اگر تم پورے غمگین ہوتے تو سانس نہ لے سکتے۔ حضرت صالح موری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لگاتار دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر کھول ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخر وہ دروازہ کب کھلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ حضرت نافع بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، وہاں رزق روزی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ چپ رہیں۔ جب سب چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، وہ انسان سچ میں محروم ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے پھر اس کے رزق دینے میں شک کرے۔ ایک خاتون نے کہا، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے لیے مجھ سے محبت کرتی ہو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ اور روز الفائق میں ہے، رات کے وقت ایک چور حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آیا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر فرمایا، اگر ہوشیار چور ہو تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤ گے؟ بولا، مجھے تو یہاں کچھ ملا ہی نہیں۔ فرمایا، اے غریب شخص، لوٹے سے وضو کر اور کمرے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے مالک کریم، یہ میرے گھر آیا، اسے کچھ نہ ملا، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ ادھر چور کو نماز میں لذت آئی، لہٰذا تمام رات نمازیں ہی پڑھتا رہا۔ سحری کے وقت حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آئیں۔ چور اس وقت حالت سجدہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے میری نافرمانی کرتے حیا نہ آئی؟ دنیا والوں سے چھپ کر گناہ کرتا رہا، اب میرے حضور گناہوں کی کٹری اٹھائے آیا ہے۔ اللہ پاک مجھ پر غضب فرمائے گا، مجھے رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی رات کیسی گزری؟ بولا، خیریت سے، میں عاجزی سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست فرما دیا، میرا اجر قبول کیا اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ چہرے پر حیرانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے مالک، یہ ایک رات تیرے حضور حاضر ہوا، تو نے اسے قبول فرما لیا۔ میں کتنے عرصے سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا مجھے بھی قبول کر لیا گیا؟ آواز آئی، رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے اسے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنے قرب سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران چور آیا اور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا۔ خدا کی قدرت کہ اسے دروازہ نظر ہی نہ آیا، اسے یوں لگا جیسے بغیر دروازے کے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ گھبرا کر دیواروں سے ٹکراتا، پھر اسے حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گزاری کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسی نیک خاتون کے یہاں چوری کی سزا ہے، لہٰذا اس نے چادر واپس رکھی اور توبہ کی۔ اب دیکھا تو دروازہ اپنی جگہ پر موجود اور کھلا ہوا تھا۔ دل میں دوبارہ لالچ آئی، پھر چادر اٹھا کر دروازے کی جانب لپکا، دروازہ پھر غائب تھا۔ اسی طرح چند بار ہوا، آخر اس نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور سچے دل سے توبہ کرنے لگا۔ اس وقت اسے غیبی آواز سنائی دی، اے شخص، تجھے معلوم نہیں کہ چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے؟ ایک دوست اگر سویا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔
یہ سن کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا پکا وعدہ کر کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں آپ کی سواری کا جانور مر گیا۔ قافلے والے بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ ایسی پریشانی کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو مردہ جانور زندہ ہو گیا۔ راوی کا کہنا ہے کہ کافی عرصے کے بعد میں نے اس جانور کو مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتے دیکھا، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے نہ صرف جانور زندہ ہوا بلکہ اس کی عمر بھی لمبی ہو گئی۔ جامعہ کرامت اولیاء میں ہے، ایک بار حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھیتی کی۔ جب فصل پکنے کا وقت آیا تو ٹڈیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میرے رزق کا تو ہی مالک ہے، چاہے تو اسے اپنے دشمنوں کو کھلا دے، چاہے دوستوں کو۔ یہ کہتے ہی ٹڈیاں کھیت سے ایسے اڑ گئیں جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے کچھ سونا نکال کر دیا اور کہا کہ اسے حج کے سفر کی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کا ہاتھ سونے سے بھر گیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ جیب سے سونا نکالتے ہیں، ہم غیب سے نکال لیتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ اچانک آپ نے فرمایا، باہر تشریف لے جائیے، فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیجیے۔ سب باہر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس وقت کمرے سے آواز آئی جس کا ترجمہ ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے کمرے میں جا کر دیکھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ فانی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 135 یا 185 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، آخری وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر فرمایا، اے عبدہ، میری وفات پر کسی کو تکلیف نہ دینا اور مجھے اسی جبے سے کفن پہنانا۔ یہ بالوں سے بنا جبہ تھا، یہی پہن کر آپ رات کو عبادت کرتی۔ ہم نے اسی جبے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اونی چادر سے آپ کو کفن دیا۔ کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، نکیرین قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتوں کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا، نکیرین نے سوال کیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا، جا کر اللہ پاک سے عرض کرو، اے مالک کریم، تو نے پوری مخلوق میں ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ حضرت عبدہ بنت ابی شوال رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موٹے ریشم کی ہری پوشاک پہنی اور باریک ریشم کی ہری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اس سے خوبصورت لباس کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے رابعہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ جبہ اور اوڑھنی کہاں ہے جن سے ہم نے کفن دیا تھا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، اس کے بدلے مجھے یہ اعلیٰ لباس عطا ہوا جسے تم دیکھ رہی ہو، اور وہ کفن مہر لگا کر علیین میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ روز قیامت اس کے بدلے مجھے ثواب دیا جائے۔ مزید باتیں کرنے کے بعد حضرت عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے کوئی عمل بتائیے جس کے ذریعے میں قرب الہی حاصل کروں۔ فرمایا، ذکر و اللہ کی کثرت کرو، انشاءاللہ قبر میں خوشحال رہو گی۔ حضرت بشار بن غالب نجرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کثرت سے دعا کرتا تھا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں تشریف لائیں۔ فرمایا، اے بشار، آپ کی دعائیں نورانی تھالوں میں ریشمی رومالوں میں ڈھانپ کر ہمیں دی جاتی ہیں، اور لانے والا فرشتہ کہتا ہے، یہ فلاں شخص کا تحفہ ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔